السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی RSN چینل۔
تقریباً 1,24,000 نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، اور ان تمام نبیوں اور رسولوں کا سردار خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے اوپر لاکھ لاکھ کروڑوں سلام نازل ہو، جنہوں نے ہمیں امیر دلدل سے نکال کر صراط مستقیم پر لا کر دکھایا۔ میرے عزیز بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، آج کی اس خطبہ جمعہ میں اور جمعہ کی اس مختصر وقت میں میں نے قرآن کریم سے چند آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بارے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ میرے عزیز بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم، وہی ہے ذات جس نے بھیجا ان پڑھوں میں سے ایک ایسا ان پڑھ، فی الأمیین، امیوں میں سے ایک ایسا امی، رسولا منہم، انہی میں سے ایک ایسا رسول، یتلو علیہم آیاتہ، جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تلاوت کر کے بتاتا تھا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور تزکیہ نفس فرماتا تھا، نفس کو پاک و صاف کرتا تھا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور کتاب و حکمت کی بھی تعلیم دیتا تھا، وَإِنْ كَانَ مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اس سے پہلے لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شک ساری برائیاں پائی جا رہی تھی، زنا عام تھا، رشوت بھی عام، چغل خوری بھی عام، غیبت بھی عام۔ ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دھرتی کے اندر بھیجا، ایک اس وقت جب کہ ساری کائنات میں ظلمت و شرک کفر بھری ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا نے ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ برائیاں ہی برائیاں پائی جا رہی تھی، شراب اور زنا عام، بدکاریاں عام ہو چکی تھی۔ ایسے انتم مہا سنویدھان کی شکل میں، لاش دلوں کی شکل میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اللہ کے نبی چھپ چھپ کر لوگوں کی اسلام کی دعوت دینے لگے، خفیہ طور پر اسلام کی دعوت دینے لگے، ڈرتے ہوئے لوگوں کو اسلام کی باتیں لوگوں تک پہنچانے لگے، اور یہ سلسلہ لگ بھگ 3 سال تک چلتا رہا۔ اللہ کے نبی ڈرتے ہوئے لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، خفیہ طور پر اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، مسلسل 3 سال تک اسلام کی دعوت لوگوں کو چھپ چھپ کر کے لوگوں کو دے رہے ہیں۔ 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو جاتا ہے، آرڈر ہو جاتا ہے، اے رسول ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اے میرے نبی ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اے رسول اپنی باتوں کو کھلا منادی کے طور پر لوگوں کو بتا دیجئے، کھلا واضح طور پر لوگوں کی نصیحت کی باتیں سنا دیجئے، اے رسول ڈرنے کی کوئی بات نہیں، کھلا بت پرستی کی مخالفت کیجئے، نڈر ہو کر بت پرستی کی مخالفت کرتے ہوئے دین کی باتوں کو لوگوں تک پہنچا دیجئے،
جب آپ نے کلم کھلا نمازی کا اعلان کیا، لیڈر ہو کر بت پرستی کا مخالفت کرنا شروع کی، اتفاق کی بات دیکھیے سب سے زیادہ آپ کو ساتھ دینے والا، حمایت کا بیڑا اٹھانے والا، مصیبتوں میں آپ کی ساتھ دینے والا، پریشانیوں کے اندر کوئی ساتھ دینے والا اگر کوئی تھا تو آپ کے چچا ابو طالب میں جو کوئی بھی مصیبت میں ہمدردی میں کوئی بھی کسر باقی نہیں کرتی. اور اتفاق کی بات یہ بھی نہیں کہ سب سے زیادہ آپ کی جان سے کسی کو تکلیف پہنچی، آپ کی جان سے کسی کو نقصان ہوا، اگر آپ کی جان سے کسی جو ہے نے تکلیف دی، کسی نے آپ کو برا بھلا کہا، کوئی کسر باقی نہیں رکھی، وہ بھی آپ ہی کی چچا کا جس کا نام ابو لہب ہے. جو ان لوگوں کا نام تھا کہ اپنے آپ کو نبی کا دعویٰ کرنے والے، اپنے آپ کو رسول کا دعویٰ کرنے والے، اگر اللہ کو اپنا مقصود، اگر کوئی نبی بنانا مقصود و منظور ہوتا، اگر اللہ کو کوئی قاصد ہی بنانا مقصود و منظور ہوتا، اللہ کو اپنا رسول بنانا ہوتا تو مکہ طائف میں کسی دولت مند رئیس کو بنا کر بھیجتا. اگر عبداللہ کے گھرانے میں محمد کو نبی بنا کر بھیجنا، رسول کی دعویٰ کرنا، یہ ان لوگوں کی بات کی سمجھ سے باہر. اللہ کو اگر کوئی اپنا قاصد بنانا ہوتا، رسول بنانا ہوتا، میسنجر بنانا ہوتا، کوئی نبی بنانا ہوتا تو مکہ طائف میں کسی دولت مند رئیس کو بنا کر بھیجتا، نہ کہ عبداللہ کے گھرانے محمد کو. یہ بات ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی. ارے اللہ کو اپنا قاصد بنانا ہوتا، ایلچی بنانا ہوتا، رسول بنانا ہوتا تو پورے مکہ اور طائف کے اندر بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے دولت، بڑے بڑے صاحب جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بنا دیتا. یتیم گھرانے کے عبداللہ اپنے آپ کو نبی کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے نبی کا آخری رسول کرتے ہیں. یہ ان لوگوں کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی. لیکن میرے بھائیو، اللہ کے دربار میں دولت اور ریاست کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دولت کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. آج کے اس موجودہ دور میں اگر حالات کو ہم جائزہ لیں گے پتا چلے گا کہ آپ دیکھتے کہ لاکھوں لوگ جو ہے جن کی گھروں میں کوئی سائیکل چلانے کی جو ہے توفیق نہیں ہوتی کہ آج چار پہیا وہاں پہ دوڑ رہا ہے، اپنے آپ کا ہیڈ برانچ کا منیجر بنا کر جو ہے لوگوں کو جھانسے میں لا کر کے 4 بلڈنگ جو ہے منزلیں بلڈنگ نظر آئے گی اور فور ویلر نظر میں آ کر کے جو ہے گھومتے پھرتے ہیں ہیڈ برانچ کے منیجر بنا کر. اللہ نے اس کو بڑا نہیں کہا ہے. قرآن کے دائرے میں آپ کر دیکھیں گے اللہ نے کس کو بڑا کہا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک بڑا ہوا ہے جس کے اندر تقوی پایا جاتا ہے، جس کے اندر پرہیزگاری پائی جاتی ہو، وہ بڑا ہے. ہم دولت کے اعتبار سے حرام کمائی کتنا اکٹھا کرو، لہذا اللہ کے دربار میں دولت کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. دولت پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ کے دربار میں نیکی بھلائی کی کر رہے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کو وجود میں لانے سے پہلے، اس دنیا کو وجود میں لانے سے پہلے مہیا کر دیا تھا کہ اللہ
यही जुमला कहना था। लोग दौड़ पड़े, अल्लाह के नबी को इतना मारा तो आपको जिस्म को लहूलुहान कर दिया। किसी शायर ने कहा है कि दीने खुदा का जब किया ऐलान नबी ने, पत्थर किसी ने मारा तो गाली दी किसी ने, हंस हंस के फिर भी आप देते रहे दुआ, वो इज्जत मुंतज़ा तो ज़िल्ल मुंतज़ा। अल्लाह के नबी को इतना मारा कि आपको जो है जूतियों में खून जम गया, आप जख्मी हो गए, आप जख्मी हो गए, आपकी जूतियों पर खून जम गए। इतने पर नहीं छोड़ दिया, बल्कि अल्लाह के नबी को परेशान करने के लिए रास्ते रोके गए, उनके ऊपर ऊंट की उजड़ियां रखी गई, उनके रास्ते में कांटे बिछाए गए, उनको शायर ने कहा पागल दीवाना मजनू कहा गया। अरे जो अपने आप को नबी का दावा करता है, शायर है, वो पागल है, काहिर है, दीवाना है, उसके पीछे मत पड़ना। पागल हो गया है, दीवाना हो गया है, मजनू है वो। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की बात लोगों तक फैला रहे, पहुंचाए, कोई परवाह नहीं, आपको पर लाठियां बरस रही है, आपको रास्ते रोके जा रहे हैं, आपको रास्ते में कांटे बिछाए जा रहे हैं, लेकिन अल्लाह की तरफ से जो हुक्म है आप अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। देखा मामला बड़ा नाजुक है। उन लोगों ने मीटिंग की मशवरा किया, अरे जो इसको बढ़ावा देने वाला है, जो इसका हमदर्दी का जो है सहारा बनता है, उसी के पास चलते हैं। किसके पास? अबू तालिब के पास। बड़े बड़े लोग रईस आए और अबू तालिब के पास आते हैं, कहते हैं अबू तालिब आप अपने भतीजे को समझा दीजिए, मेरे मामूदों को बुरा भला कहता है, मेरे मामूदों को नादान ठहराता है, आप अपने भतीजे को समझा दीजिए, आप तो हम रहे हैं तो फिर वो रहेगा। जाहिर सी बात है, हमदर्दी का कोई बेड़ा उठाने वाला था, मुसीबत में कोई साथ देने वाला था, वही अबू तालिब था। अबू तालिब अल्लाह के नबी के पास आते कहते हैं मेरे भतीजा अब मुझ बूढ़े में इतना बोझ न डालो कि मैं उठा नहीं सकूं। ऐ मेरे भतीजा तुम इस काम से बाहर आ जाओ, और नहीं तो यहाँ के लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये जुमला ही सुनना था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। कहा मेरे चचा सुन लो, मेरे हाथों में लाकर चांद सूरज भी अगर रख दे, मेरे कदमों तले तुरुए ज़मीं की मानदर रख दे, ये खुद झूठे हैं, झूठों को मैं सच्चा कह नहीं सकता, खुदा के हुक्म से इस काम से मैं बच आ नहीं सकता। कहा मेरे चचा आप मेरे दाएं हाथ में सूरज भी अगर रख देंगे, बाएं हाथ में अगर चांद भी रख देंगे, तब भी इस काम से बच नहीं आऊंगा। ये जुमला ही सुनना था कि अबू तालिब ने कहा जाओ भतीजा अपना काम करो। एक ही जुमला था। अल्लाह के नबी ने जब ये बात कही, उसके चचा ने क्या कहा, जाओ अपने काम तुम करो, जो होगा मैं देखूंगा। यही जुमला सुनना था कि अल्लाह ने अपना काम को बड़ा तेजी के साथ फैलाना शुरू कर दिया। देखा कि शमा के परमात्मा के माने इस्लाम फैलता चला जा रहा है, ये सिला मक्के रुकता नहीं। अब क्या किया जाए? अरे इस्लाम में अबूताब के साथ फैल रहा है, तेजी के साथ इस्लाम जो है फैलती चली जा रही है, मामला क्या किया जाए? लिहाजा फिर मीटिंग रखी, मशवरा किया, और मशवरा करने के बाद कुरैश के अंदर एक बहुत बड़ा कर्मंद, दानिशमंद, होशियार समझा जाता था। अपने आप को बड़ा चालाक, बड़ा दानिशमंद, बड़ा अक्लमंद समझते थे। लोगों ने मीटिंग की, मशवरा किया, उत्बा नामी शख्स को अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा। कार मोहम्मद को लालच दे दिया जाए, अब जो है धमकी से काम चलने वाला नहीं, अब थोड़ा फुसला कर ही काम कर लिया जाए, चालबाजी से काम कर लिया जाए, थोड़ा मसलहत के साथ काम कर लिया जाए। अब मीटिंग रखी, मशवरा किया, और कुरैश के एक सरदार, बड़ा अक्लमंद आदमी था, बड़ा दानिशमंद आदमी था, बड़ा चालाक था, अपने आप पर उसका बड़ा नाज था। तो लोगों ने उत्बा नामी शख्स
عتبہ نامی جو ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے محمد دنیا میں تم پھوٹ مت ڈالو. اے محمد دنیا میں پھوٹ ڈالنے سے کیا فائدہ؟ اگر تم مکہ کی سرداری چاہتے ہو سردار تمہیں بنا دیں گے. اگر تم سردار بننا چاہتے ہو سرداری چاہتے ہو سردار بنا دیں گے تم کو اسلام سے باز آ جاؤ. اے محمد یا اگر تم پورے مکہ کے حسین جمیل لڑکیوں سے تم شادی کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی حاضر ہے. خوبصورت لڑکیاں تمہیں دے دیں گے حسین جمیل لڑکیوں سے شادی کرا دیں گے لیکن تم اسلام سے باز آ جاؤ. یا اگر تمہیں روپے پیسے کی ضرورت ہے مکہ کی سردار بنا دیں گے ہم تم اسلام سے باز آ جاؤ. آج کے دور میں جب الیکشن ہوتا دیکھیں گے لوگ جو ہے چند سکے میں اپنی جو ہے قیمتی ووٹ کو جو ہے چند سکوں میں بیچ ڈالتے ہیں. یہ ہے مومنوں کی پہچان. مومن کے شان کیا ہونا چاہیے میں کبھی موقع ملے بتاؤں گا. لیکن آج کے دور میں اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے چند سکوں میں اپنی جو ہے ایمان کو بیچ ڈالتے ہیں فروخت کر دیتے ہیں. نعوذ باللہ. 3 شرطیں رکھی اور کہا کہ محمد پھوٹ مت ڈالو. مکہ کی سرداری چاہتے ہو ہم سردار بنا دیں گے. یا اگر دولت چاہتے ہو ہم دولت کو کیا بنا دے دیں گے. یا اگر حسین جمیل لڑکیوں سے شادی کرنا چاہتے ہو تو بھی آ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حدید کی 3 آیتیں کی ہمت تلاوت کی. عتبہ کا دل ڈال گیا. عتبہ کا چہرہ کالا پڑ گیا اور عتبہ کا چہرہ پھک پڑ گیا. عتبہ بڑا اداس ہے بڑا غمگین ہے بڑا مایوس ہے. عتبہ آ رہا ہے. لوگوں نے سوچا رہے عتبہ بڑا چالاک آدمی ہے عتبہ بڑا تیز آدمی بڑا دانشمند آدمی ہے. ہم لوگوں نے منتخب کر کے عتبہ کو بھیجا ہے. عتبہ بڑا چالاک آدمی ہے اور عتبہ کی چال میں پھنس کر محمد ہم سے صلح کر لیں گے. لہٰذا جب عتبہ واپس آتا ہے دیکھتا ہے چہرہ بڑا اداس ہے پھکا ہوا ہے بڑا غمگین ہے. کہتے عتبہ کیا بات ہے؟ کہتے ہیں محمد جادوگر نہیں ہے ساحر نہیں ہے کاہن نہیں ہے اس کو اسی حال پر رکھ دیا جائے ہماری کامیابی ہوگی. ابو جہل اور ابو لہب کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ تم پر کہیں جادو نہیں چلا دیا گیا. کہتے ہیں عتبہ کہیں لگتا ہے کہ محمد پر تمہارا جادو چل گیا ہے. محمد نے تمہارے اوپر جادو چلا دیا ہے. اور ابو جہل نے مکہ کے لیے اعلان کرا دیا کہ محمد کو جو سب کار کو لے کر آئے گا زندہ یا مردہ پکڑ کر لے آئے گا اس کو 100 اونٹ انعام دیا جائے گا. مکہ کے اندر اعلان کرا دیا کہ محمد کو جو زندہ یا مردہ پکڑ کر کے لے آئے گا اس کو 100 اونٹ سرخ انعام دیا جائے گا. اس دور میں جس کے پاس 1 اونٹ پایا جاتا تھا بڑا جو ہے رئیس اور مالدار لوگوں میں شمار کیا جاتا تھا. پورے مکہ کے اعلان ابو جہل نے کہا دیا کہ محمد کو زندہ یا مردہ پکڑ کے لے آئے گا 100 اونٹ انعام دیا جائے گا. اور اس انعام کی لالچ میں شراکا بن مالک نے پیچھا کیا تھا کہ محمد کو پکڑ کر کے ہم جو ہے پکڑ لیں گے اور 100 اونٹ ہم حاصل کر لیں گے. اللہ تعالیٰ نے چاروں گھٹنے زمین کے جو ہے گھٹنوں کو پھنسا دیا. حتیٰ کہ اس انعام کی لالچ میں عمر ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا. آج کے اس مختصر وقت میں اپنا اس اختصار کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں میرے بھائی اس موضوع کو. انعام کی لالچ کس کا نہیں ہوتا ہے؟ کون نہیں چاہتا کہ ہم جو ہے انعام کو حاصل کر لیں گے. اور اس انعام کی لالچ میں عمر بھی تلوار لگا کر کے نکلا تھا. سوچا یہی تھا کرے انعام حاصل کر لیں گے اور اس انعام کی لالچ میں عمر بھی تلوار لگا کر کے نکلتے ہیں. عمر جانتے ہیں میرے بھائی مختصر طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام کا بہت بڑا جلاد تھا. اسلام کا خطرناک دشمن تھا. مسلمانوں سے بہت بڑی دشمنی تھی. بڑا عداوت رکھتے تھے. حافظ جالندھری نے بڑے بہترین نقشہ کھینچا ہے
سخت جو دل آہنے فولاد کا دل تھا، وہ دل سخت جو دل آہنے فولاد کا دل تھا، مسلمان کے حق میں جو کسی جلاد کا دل تھا، جو ہے مسلمانوں کے حق میں بہت بڑا جلاد تھا، بڑے جو ہے جلاد سے بڑے جو ہے مسلمانوں کو بڑے جو ہے ظلم کیا کرتا تھا۔ تاریخ شاہد ہے میرے بھائی، تلوار لگا کر نکلتے ہیں، کہتے ہیں دین کی دعوت دینے والوں کو جل سے خاتمہ کر دیا جائے۔ راستے میں چل رہا ہوتا ہے، راستے میں ابو نعیم شخص سے ملاقات ہو جاتی ہے، ایک شخص سے ملاقات ہو جاتی ہے جس کا نام ابو نعیم ہے۔ وہ کہتے ہیں عمر بتاؤ کہاں کا قصد ہے، ارادہ کہاں کا ہے؟ اے عمر کہاں جا رہے ہو، کس ارادے سے تم جا رہے ہو؟ عمر کہتے ہیں کہ جو محمد دین کی پرچار کرتے ہیں، دین کی تبلیغ کرتے ہیں، آج اسی کو خاتمہ کرنے کی گردش نکلے، رہے بانسنا بجے بانسنی، اسی کو خاتمہ کرنے کی گردش نکلا ہوں۔ ابو نعیم کہتے ہیں اے عمر تمہاری بہن اور والدین سعید بن زید اسلام قبول کر چکے ہیں، پہلے ان کو خبر دے دو۔ ارے میری بہن اور والدین اسلام قبول کر چکے ہیں؟ جی ہاں اسلام قبول کر چکے ہیں، پہلے اس کا تم خبر دے دو۔ تلوار لگا کر کے آتے ہیں، دستک دیتے ہیں دروازہ پر، کہا کون؟ ان کی بہن فاطمہ اور سعید بن زید قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، قرآن پڑھ رہی تھی۔ دستک دی، کہا کون؟ کہا کہ عمر۔ ڈر کے مارے سے قرآن کی آیات کو چھپا لیا گیا، ڈر کے مارے سے آیات کو جو ہے چھپا لی۔ دروازہ کھولا، کیا تم تلاوت کر رہی تھی، کیا پڑھ رہی تھی؟ کہا کچھ نہیں، یہ جملہ سن رہا تھا، اتنا مارا عمر نے اپنے بہن اور بھائی کو کہ پورے جسم کو لہولان کر دیا۔ اسی شاعر نے کہا ہے بہن اور بھائی کو آخر عمر نے اس قدر مارا، بہن اور بھائی کو آخر عمر نے اس قدر مارا کہ زخموں سے نکل کر خون کی بہنے لگی دھارا۔ بہن بولی عمر بھی آج ہم کو مار بھی ڈالے، سکنجوں میں کسے یا پھوٹیاں کتوں سے مجوا لے، بلندی مل گئی ہے مار پکی گر نہیں سکتے، اپنے دین کل ہم چہر کی گر نہیں سکتے۔ کہا کہ میرے بھائی عمر آپ مجھ کو پوٹی پوٹی بھی کر ڈالیں گے، آپ مجھ کو ٹکڑے ٹکڑے بھی کر ڈالیں گے، لیکن میں اسلام کو چھوڑ نہیں سکتا ہوں۔ عمر نے کہا ارے جو تم آیت تلاوت کر رہی تھی مجھے دکھاؤ، کون سی چیز پڑھ رہی تھی؟ کہا میرے بھائی عمر گرچہ تم میرے سگا بھائی ہو، تم میری خونی رشتہ، تم میرے بھائی ہو، لیکن یہ وہ قرآن ہے جب بغیر پاکی کو تم ہاتھ نہیں لگا سکتے، چھو نہیں سکتے ہو۔ یہ رب کا وہ قرآن ہے جب بغیر پاکی کو تم چھو نہیں سکتے ہو۔ کیا کہا؟ لا یمسہ الا المطہرون، یہ وہ کتاب ہے جب بغیر پاکی کو تم نہیں چھو سکتے ہو۔ گرچہ تم میرے بھائی ہو، گرچہ تم میرے دل سے ہی بھائی ہو، لیکن رب کا وہ کلام ہے مگر تم پاکی کو تم چھو نہیں سکتے ہو۔ آج تو لوگ جو ہے مسلمان ہونے کے باوجود بھی قرآن میں جو ہے قرآن کو تعویذ گلے میں لٹکا کر کے جو ہے کبھی پیشاب میں جاتے ہیں، کبھی پیخانے میں جاتے ہیں، اور کبھی جو ہے بیوی سے صحبت بھی کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ، ارے یہ قرآن ہے جس کا اللہ کہتا کہ اگر اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو پہاڑ کی کھوپ سے جو ہے ریجا ریجا ہو جاتا، لیکن وہ انسان جو ہے تعویذ کو ڈنڈے کو جو ہے لٹکا کر کے جو ہے کبھی پیشاب کے اندر، کبھی گلیوں کی طرف، کبھی سڑکوں پر جو ہے گھومتے نظر آتے ہیں۔ دوست بزرگو، اگر کسی نے جو ہے تعویذ کو لٹکا لیا، اللہ کے نبی نے کہا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک بہ، جس نے تعویذ کو لٹکا لیا اس نے شرک کیا، اور شرک اتنا بھیانک جرم اور عظیم بھیانک گناہ ہے میرے بھائیو۔ اگر کوئی آدمی آسمان اور زمین کے برابر کوئی گناہ کر لیتا ہے اللہ چاہے معاف کر دے، لیکن شرک اتنا بھیانک جرم ہے کہ اللہ کبھی معاف ہی نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیو ان سے پرہیز کریں۔ کہا کہ میرے بھائیو قرآن ہے جب بغیر پاکی کو تم چھو نہیں سکتے، لہذا کیا آتے ہیں ہاتھ میں قرآن کو دے دیا جاتا ہے، قرآن پڑھنے لگتا ہے، اس کا دل کانپ جاتا ہے، دہل جاتا ہے۔ اسی کو شاعر نے کہا ہے عمر کے دل میں ایک کپ کپی سی ہو گئی جاری، کلام پاک
तुम किस इरादे से आए हो? हाफिज जालंधरी बड़ी बेहतरीन नक्शा खींचा है। अदब से अर्ज की हाजिर हुआ ईमान लाने को, अदब से अर्ज की हाजिर हुआ ईमान लाने को, नबी पर और खुदाए पाक पर ईमान लाने को। कहा अल्लाह के नबी आज मैं आप जो है ईमान लाने की गर्ज से खड़ा हूँ, ईमान लाने की गर्ज से आया हूँ। कहा कौन सी तो इस्लाम लाने पर मजबूर किया? कहा कलाम पाक को पढ़ते ही बंद हो गई जारी, वहीं सर झुक गया आंखों से आंसू हो गई जारी। कलाम ये रब का गुलाम है मेरे भाइयों। अगर कोई आदमी इसको बुझाना चाहे, अल्लाह के नूर को खत्म करना चाहे, अल्लाह ने क़यामत तक की हिफाजत की जिम्मेदारी ले ली है। आज देखते हैं बड़ा जो है व्हाट्सएप के अंदर, मोबाइल के अंदर देखा होगा आपने, वसीम रिजवी नाम जो है शख्स के एक जाहिल आदमी जो है सियातीन कहिए, इब्लीस कहिए, कुरान की 26 आयतों पर इल्जाम लगाया कि जिहाद के तालिब में नाउज़ बिल्लाह, नाउज़ बिल्लाह, जिसकी हिफाजत की जिम्मा रब ले लिया हो और कहा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने इस कुरान की हिफाजत की जिम्मा ले ली है ताकि क़यामत में जिसको एक नुक्ता को फेर नहीं कर सकता, तहरीफ को तब्दील नहीं कर सकता। और कहते कि जो है इस 26 आयतों को जो है जिहाद की तालीम देते हैं। ये वो कुरान वो है तो कुरान को सुनकर इस्लाम जो है जिन्नात की जमात में इस्लाम कबूल कर लेता है तो उम्मत जैसे सख्त दिल इस्लाम को कबूल कर लेता है। अरे यही वो जो है कुरान है जो बड़े से बड़े सख्त दिल इस्लाम को कबूल कर लेता है। और इसी इस्लाम की खातिर उम्मत जैसे सख्त दिल इस्लाम कबूल करने के बावजूद भी बड़े से बड़े सख्त दिल इस्लाम को कबूल कर लेता है। पर नाश्ता ने कहा था, उमर के बारे में कहा था, जब अल्लाह के नबी ने इस्लाम अल्लाह से दुआ किया था कि अल्लाह इस्लाम को ताकत के लिए कोई जो है उमर के लिए दे दे। उमर तलवार लगाकर आते हैं, अल्लाह के नबी के पास पहुंचता है, अल्लाह के नबी ने दामन को पकड़ लिया, कहा बताओ तुम किस इरादे से आए हो? कहा अल्लाह के नबी मैं आपको सर को कलम करने के इरादे से निकला था। अल्लाह के नबी मैं आपको सर को तन जुदा करने के लिए निकला था, लेकिन कुरान की आयत ने मुझको जो है नर्म बना दिया और मैं इस्लाम को कबूल करने की वजह से आया हूँ। अल्लाह के नबी ने उसको जो है अपने गोद में बिठा लिया, जिस तरह से बच्चे को माँ बाप अपने गोद में बिठा लेता है। उमर फारूक को गोद में बिठा लिया और कहा कि अल्लाह के नबी आज खाना काबा के अंदर आप बेबांगे दहल नमाज पढ़ाएं, कोई हस्ती जन्म ले लिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई जो है रोक दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा के अंदर नमाज पढ़ाई, बाकायदा जो है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह के सवाए पहुंचने लगी। उमर को जल्ला वो जाली आदमी थे, उमर को इतना ताकत दिया था। तारीख शाहिद है, तारीख ने लिखा है कि एक बार उमर के जो है ताकत को मुकाबला करने के लिए 60 आदमियों ने उसको जो है चमड़े को गीले करके पैर में रख करके जो है खींचना चाहा, लेकिन जो है चमड़ा टूट कर फट गए, लेकिन उमर के पैर से हटा नहीं सके। उमर के अल्लाह ने वो हिम्मत दिया था। रास्ते में चलते थे जो है बच्चे जो है छिप करके घरों के अंदर भाग जाते थे, जो है दरवाजे बंद कर दिया करते थे। उमर जब जो है खड़े बैठे होते थे, सहाबी बैठे होते थे, तो पता चलता था कि उमर जो है खड़ा है, लोग बैठे हुए हैं, मेरे भाई बैठे हुए हैं। तो मेरे भाइयों उमर ने जो इस्लाम की ताकत के लिए उमर को भेजा था। और जो है नादशाह ने कहा था कि इस दौर में अगर उमर के अलावा कोई दूसरा उमर होता, मैं समझता हूं कि दुनिया के अंदर कोई जो है इस दीन के अलावा कोई दूसरा दीन इस्लाम नहीं होता। अगर आज के इस दौर में, उस दौर में कहा था कि नादशाह ने कहा था अगर उमर के अलावा अगर कोई दूसरा उमर होता इस दुनिया में, इस दीन के अलावा कोई दूसरा दीन नहीं होता। तो मेरे भाइयों आज दीन, जिस दीन की खातिर अल्लाह के नबी पूरी जिंदगी के अंदर 63 साल जिंदगी के अंदर इस्लाम को बोलबाला कर दिया था, आज हमारे अंदर ये खामियां क्यों है? मेरे भाइयों बात यही है, आज हम मोमिन नहीं है, आज हम हकीकी मोमिन नहीं है। अल्लाह जिनको वादा कर चुके हैं मौजूद बड़ा कबीर है, अल्लाह से दुआ करते हैं हमारे अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को अल्लाह सही माने में मनहज इस्लाम की तरीके पर चलने को तौफीक अता फरमा। या गफूर रहीम मौला करीम अल्लाह इस्लाम की तो हमें सदाई बना दे। अल्लाह जिस तरह से अल्लाह तूने उमर फारूक के दिलों के अंदर ईमान का जो है जज्बा अता किया था, अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को उसी तरह से अल्लाह इस्लाम को जज्बा अता कर दे। अल्लाह जिस तरह से सहाबियों के दिलों
الله لنا في القرآن العظيم ونفعنا إياكم بالآيات الحكيم وإنه